ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے سی پیک لایا تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا. اس نے بھی ایک میگا پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام ہے جی پیک, گوگی پنکی اکنامک کوریڈور. مجھے کہتا رہا کہ اس نے سوشل میڈیا اور میڈیا سیل کے ذریعے اس نے کیمپینز چلائیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, آج بھی میرے پر ایک چیز ثابت نہیں کر سکا اور اپنی بیوی پیرنی کی آڈیو سامنے آ گئی. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا پنکی پیرنی نے کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ غداری پہ ٹرین چلانا ہے. پاکستان کی سیاست کا پالا ایک ایسے شخص سے پڑ گیا ہے جو تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے, تاریخ کا سب سے بڑا انتشار ہے, اور مجھے کہنے کی اجازت دو کہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا بہروپیہ ہے, تاریخ کا سب سے بڑا ڈرامہ سازش اور خط کے پیچھے لگا دیا. اتنا بڑا ڈرامہ کبھی دیکھا ہے؟ میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ. مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے, میں چپ کر کے بیٹھا. میں کوئی بات نہیں کرتا. میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, محفوظ جگہ پہ رکھی. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کون کون کیریکٹرز نے کیا کیا کیا. یہ جو ملک کو, اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی. امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا. پہلے انہوں نے چوری کی, NRO 1 مل گیا, مشرف نے معاف کیا. ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا ان کا صرف, ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا NRO 2 لینا. جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی. اکنامک سروے آف پاکستان, اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معیشت کے وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے. ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے, ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے. یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے. یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے. وہ جی, عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو آپ نے سنی. کل مریم نواز صاحبہ کا خطاب تھا لاہور کے ایک ضمنی انتخابی حلقے کے اندر. خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جو آج باتیں کہی ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی اپنانے پر ان کو سزا دی گئی, ان کی حکومت کو گرایا گیا, سازش ہوئی, رجیم چینج ہوئی. تو اس وقت ہمیں سینئر تجزیہ کار ممتاز صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے جوائن کیا اس سیگمنٹ میں. انہی سے پوچھیں گے کیا واقعی آج عمران خان صاحب اپنی تقریر میں ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کو یہ کہا کہ ان کو بھی خارجہ پالیسی کو آزاد کرنے کی اور آزاد بنانے کی سزا دی گئی, انہیں ہٹایا گیا جس طرح انہیں ہٹایا گیا. تو شامی صاحب کیا واقعی ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسی بات کی سزا دی گئی؟ دیکھیے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی فرما رہے ہیں, اور وہ ایک سیاسی رہنما ہیں, ان کو اس کا حق ہے جو بھی اپنا نیریٹو بنائیں, جس طرح بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں. لیکن یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ ان کی جان کو جو خطرہ لاحق ہے اس بارے میں وہ کیوں نہیں چیزوں کو کھل کر بتا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا, خدا نہ خواستہ انہیں نقصان پہنچ گیا, ان کی جان بڑی قیمتی ہے, اگر ان کو نقصان پہنچ گیا تو پھر وہ ویڈیو اور آڈیو چلانے سے کیا فرق پڑے گا؟ صحیح. تو ان کو جو بھی معلومات ان کے پاس ہیں انہیں قوم کو بتانا چاہیے, متعلقہ اداروں کو بتانا چاہیے. وہ سپریم کورٹ ہر بات میں تو وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دھمکی دیتے ہیں یا کھٹکھٹاتے ہیں. یہ حقیقت جو کچھ ان کے پاس ہے یا جو شواہد ان کے پاس ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیں تاکہ ہم اس خطرے کا تدارک کر سکیں جو منڈلا رہا ہے. تو یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے کرتے ہیں خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی ہے, جو قومی اسمبلی میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے پاس کی ہے. ان کے خلاف کوئی مارشل لا نہیں لگا یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تخریبی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی وہ کسی سازش کا نشانہ نہیں بنے. جو کچھ ہوا ہے دن دہاڑے ہوا ہے. جس قومی اسمبلی میں ان کو منتخب کیا تھا اسی میں جو ان کے کولیشن پارٹنرز تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا.
تو ایک نئی کولیشن بنا لی. تو یہ بات خان صاحب کو جتنی بھی بری لگی ہو اور کو جتنی بھی ناپسند ہو, تو خان صاحب جو ہیں وہ اس حقیقت کا ادراک کیوں نہیں کرتے کہ جمہوریت کے اندر وہی حکومت کرتا ہے جسے قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی ہے. تو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں, امریکہ سے اس وقت جھگڑا ان کا کیا تھا؟ امریکہ سے ہمارا کوئی اختلاف کیا تھا اس وقت؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں تو ایٹمی پروگرام جو تھا وہ موضوع بحث تھا, اور یہ بحث اپنی جگہ ہے کہ بھٹو صاحب کو اس کی سزا دی گئی یا اپوزیشن سے معاملہ نہ کرنے کے نتیجے میں وہ اقتدار سے محروم ہوئے. لیکن یہ ایک الگ کہانی ہے. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, ان کا امریکہ سے کوئی اس طرح کا اختلاف, کوئی اس طرح کا فاصلہ نظر نہیں آتا جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ ان کے خلاف اتنی سازش کی گئی ہو اور امریکہ کو کوئی اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑے اچھے تعلقات تھے, جب وہ وہاں گئے ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوئی, انہوں نے یقین دہانیاں کرائی, آپس میں اظہار محبت کیا. تو اب یہ جو آنن فانن جو ہے امریکہ سے اتنا فاصلہ جو انہوں نے پیدا کر لیا, اور پھر وہ ڈونلڈ لو جو ہیں ان کو بھی تو آپ دیکھیے کہ ان کو تو باقاعدہ دعوت دے کے بلایا گیا تھا سفارت خانے. اس کے بعد بھی امریکہ سے خان صاحب کے تعلقات رہے ہیں. یہاں جو اسلامک سمٹ ہوئی اس میں وہ امریکی نمائندہ بھی شریک رہا ہے. تو یہ جو باتیں ساری ہیں خان صاحب اس میں جتنے بھی شبہات لے آئے, جتنا بھی زور لگا لیں, بنیادی بات یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے سامنے جانا ہے, ان کے ووٹ لینے ہیں, اور اگر ووٹ لے لیں گے تو اقتدار ان کو واپس مل جائے گا. تو وہ اب بڑے پن کا مظاہرہ کریں, اپنے اس وقت انتخابات کی تیاری کریں اور اس میں جیت کر آ جائیں کہ پہلے ان کی حکومت بن گئی تو اب بھی بن جائے گی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر مشینری ان کو انتخاب ہرانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. آج بھی انہوں نے یہی کہا, جو 20 حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں کہا کہ جناب دھاندلی کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے اور سارا کچھ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نوٹس لے. تو وہ تو ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہاں پہ دھاندلی ہو رہی. تو وہ اس کے شواہد پیش کریں. ہمارے سامنے تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. ابھی تو ان کے دور حکومت میں ایک دستہ کا انتخاب ہوا تھا جی, اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ اس تفصیل پڑھ لیجئے. الیکشن کمیشن کی پوری رپورٹ موجود ہے, سرکاری افسروں کے بیانات موجود ہیں, جس طرح لوگ اغوا کیے گئے, جس طرح انہیں مجبور کیا گیا, جس طرح دھاندلی ہوئی. تو یہ تو ان کے دور حکومت میں یہ ہوا ہے, اور اس کا تو ان کو جواب دینا چاہیے نا. اب جو ہو رہا ہے تو اسپیسیفک بتائیں نا کیا ہو رہا ہے, کون سی دھاندلی ہو گئی ہے. آج تو جو مفت بجلی والا جو معاملہ اناؤنسمنٹ تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی, اس کے خلاف پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے کہ مفت بجلی دینے سے روکا جائے. دیکھیے یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ جو جب چاہے وہ سپریم کورٹ پہ جائے یا ہائی کورٹ پہ جائے. اگر اس کو اس فیصلے سے اختلاف ہے تو یقیناً وہ جائے. لیکن یہ جو بجلی کی, یہ تو پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے وہ بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے, اور یہ پورے پنجاب میں وعدہ کیا ہے. میرا نہیں خیال ہے اس سے کوئی انتخابی جو قوانین ہیں ان کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر خان صاحب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں تو ان کو وہاں سے انصاف مل جائے گا. آپ دیکھیں جب ان کے زمانے میں انتخابات ہوئے ہیں تو ضابطہ اخلاق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, اور خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے کسی نوٹس کی پرواہ نہیں کی. بالکل نہیں. پشاور میں ان کے جو جلسے ہوئے انہوں نے بالکل الیکشن کمیشن کا کوئی نوٹس جو ہے اس کو درخور اطلاع نہیں سمجھا. ابھی تو ہم نے دیکھا جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایک افتتاح کرنے جا رہے تھے ایک تقریب میں, تو الیکشن کمیشن روکا تو وہ فوراً رک گئے اور ان کی تقریب منسوخ ہو گئی. بالکل. خان صاحب جو تھے وہ تو الیکشن کمیشن کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. تو لیکن ان کی جو شکایت ہے اس کا ازالہ کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے. بہت شکریہ شامی صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے حالات کا تجزیہ کیا. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر ہوگا کراچی کی سیاست.